تو حکمت ہے کیا؟ کہتے ہیں حکمت و ضالۃ مومن، کہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ گمشدہ کیوں ہے مجاز صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت خیر کثیر ہے۔ اصل میں جو آپ کا سوال ہے کہ گمشدہ کیوں ہے، جو آیت آپ نے قرآن کی پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر مل گیا۔ تو کھویا ہوا خزانہ تو اس لیے ہے نا کہ جسے چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، تو اس لیے خزانہ ہے۔ اصل میں حکمت کہتے کسے ہیں؟ حکمت جو ہے وہ دانائی کو، دانشمندی کو، ہوش مندی کو، دور اندیشی کو، اصل میں تو ٹیکلنگ آف سچویشن، یہ حکمت ہے کہ پروگرام کا صحیح عمل جو ہے اسے کرنا، عمل درآمد کرنا، یہ اصل میں حکمت کہلاتا ہے۔ ہر ایک کے نصیب میں تو یہ چیز ہے نہیں، لیکن اللہ جنہیں چھانٹ لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے قرآن میں ہی، اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ میں نے تم میں سے ہی ایک نبی بھیجا جو تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں حکمت اور علم سکھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی اللہ نے طے کی تھی اس میں لوگوں کو حکمت سکھانا بھی، مطلب دائی بنانا لوگوں کو، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے یہ بات کہی ہے سورہ نساء میں کہ لوگوں کو بہت، بلکہ سورہ نحل کی 125 نمبر آیت ہے شاید، کہ لوگوں کو اپنی طرف بہت دانائی اور خوبصورتی کے ساتھ، احسن طریقے سے، اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ تو یہ حکمت کہ لوگوں کا دل بھی نہ دکھے، ان کے عقائد، ان کے مذہب کی کوئی توہین بھی نہ ہو، ان کے معبودوں کی کوئی توہین نہ ہو، اور سچ بات بھی کہی جائے، لوگ برا بھی نہ مانیں اور سچ بات کہتے ہیں نا، یہ اصل میں حکمت ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دے کے بھیجی گئی، اور اس کا جو صحیح معنوں میں ظہور ہوا ہے حکمت کا حضور کی، وہ حدیبیہ میں ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دانشمند، حضرت علی جیسے دانشمند، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی حکمت مشہور ہے، وہ تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن اس صلح سے کتنی خیر نکلنی تھی، آگے کیسی فتح ہونی تھی، یہ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کے بھیجا۔ خود حضور یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی دانائی اور ایسی حکمت دی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ لوگوں کے تسلی بخش چھوٹے جواب دے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دینا، یہ ساری حکمت کی چیزیں ہیں۔ حکمت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کب کس سے کیا کام لینا ہے، کسے کہاں فٹ کرنا ہے، کس میں کیا صلاحیت ہے، اور کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اسی سے پھر خیر کثیر نکلتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، کہتے ہیں کہ علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ سکھاتی ہے کہ کب اور کہاں کیسے کہنا ہے۔ تو حکمت بھی ہر ایک کے، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص لوگوں کو اس کے لیے چن لیتا ہے، بے شک ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اسے ہم حکیم کہہ دیں۔ تو وہ لوگ، ان میں ایسی کیا خاص صفات ہوتی ہیں جن کی بنا پر اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے یا انہیں حکمت عطا کی جاتی ہے؟ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور فصل خطاب عطا کیا۔ تو یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت انداز سے، دلنشین انداز میں اپنی باتیں بھی کیا کرتے تھے، خوش الحان بھی تھے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو چرند پرند ہوا سب چیزیں ساکت و صامت ہو جایا کرتی تھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی بھی عطا کی۔ تو یہ حکمت پیغمبروں کا ایک وصف ہے، عام انسانوں کے لیے حکمت کے کیا درجات ہیں؟ اصل میں تو بات یہ ہے، حکمت تو میرے حساب سے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جب حضور کو مبعوث کیا گیا اسی کام کے لیے کہ لوگوں کو حکمت سکھائیں، تو یہ ایمان کا حصہ ہو گیا۔ خود حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اصل میں فیصلے کرنے، آپ کو جو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا ہوں، ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، ایک کیس آ گیا کہ بچے بدلے گئے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی، اور دونوں مائیں گئی تھی جی میرا لڑکا، مطلب کوئی تیار نہیں تھی ماننے کے لیے۔ بڑے پریشان حضرت عمر، کس طرح سے ثابت کریں، نولود بچے، شکلیں بھی ایک سی ہوتی ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں پاتا۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کو جب یہ پوری بات بتائی، انہوں نے کہا دونوں ماؤں کا دودھ نکال لو،
اور دودھ نکال کے وزن کر لو. وزن جو کیا تو ایک ماہ کا دودھ دگنے وزن کا تھا، مطلب مان لو 1 کپ دودھ نکالا تو اس کا وزن دگنا اور اس کا ہلکا. تو بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب میں کہنے لگے علی یہ کیا بات کہ جو اللہ مرد کا حصہ وراثت میں دگنا رکھتا ہے وہ ماں کے دودھ میں بھی اس کا دگنا حصہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو حکمت کی بات انہوں نے کہا اصل میں تو یہ ہے اللہ کے نور سے دیکھنا. فیصلہ کن، ہمارے ہاں تو حکیم کہتے ہیں دوا دینے والے کو، اصل میں حکیم جو ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے سناتا ہے صحیح. وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی تعلیمات کو ہی قرآن نے حکمت کی باتیں کہا ہے. عورتوں کو سورہ احزاب میں یہ بات کہی ہے کہ تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا حکمت کی باتیں یعنی یہ حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھا کرو، ان پہ مطلب عمل و درآمد کرنے کا اصل معاملہ جو ہے وہ حکمت ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے حکمت کو. اور حکمت کے بارے میں بہت ساری بارہا حدیثیں ہیں الحمدللہ کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل مجاز صاحب ہم ادھر بھی آئیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقعے پر یاد آ گیا کہ 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے پاس ایک ہی عمر کے بچے تھے، بالکل نومولود بچے. ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا. اب جس کے بچے کو لے گیا اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ امیر المومنین حضرت عمر کے پاس پہنچی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہے یہ بھی میرا بچہ ہے. اب ہو کیا تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ اس بچے کو آدھا آدھا کاٹ کر دونوں کے حوالے کر دو. تو جو اصلی ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں مجھے بچہ نہیں چاہیے، یہ اسی کو دے دیجئے. انہوں نے کہا یہی اس کی ماں ہے، کیونکہ ماں کے دل میں ممتا ہوتی ہے، اپنے بچے کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. وہاں اصل میں تو بات یہ ہے نا وہ فیصلہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ حضور میرے پاس باغ ہیں اور میں دینا چاہتا ہوں ساری جائیداد اپنی اللہ کی راہ میں. جب وہ آیت آئی تھی نا کہ لن تنالوا البر، ہاں تو وہ وہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ 33% دو، اور یہ بھی زیادہ ہے. اور جب ایک بار جہاد کی کال کی اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق پورا کا پورا مال لیا، ان سے پورا لے لیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک کا وقت تھا تو یہ کہا کہ میرے حجرے میں 7 درہم رکھے ہیں، انہیں صدقہ کرو فوراً. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور میں مالدار پیش ہوں. 7 درہم کے بارے میں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو مطلب بھکاری مت چھوڑ کے جاؤ، ان کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا پورا مال لے رہے ہیں، اپنے آپ اپنے 7 درہم بھی صدقہ کر. یہ ہے حکمت کہ کب کس سے کیا لینا ہے. حکمت کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے قرآن میں سورہ کہف، وہاں جو حضرت خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں قرآن میں. اب یہ دیکھیے کہ آپ کشتی کو توڑ دینا حکمت، بچے کو مار دینا حکمت، وہ دیوار تعمیر کر دینا حکمت، بعد میں اس کے پورے واقعات بتائے. تو یہ حکمت حضور نے انہیں وہ اللہ نے انہیں عطا کی تھی حضرت خضر علیہ السلام کو. آپ یہ دیکھیے کہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکیم جو ہے جیسے اندر کی بات سمجھتا ہے. یہاں ہمارے ملک میں انتر کہا جاتا ہے اندر کو، انتریامی، یعنی کہ حکمت والا وہ ہے جو انتریامی اندر. حضور خود یہ فرماتے تھے، اللہ سے دعا یہ کیا کرتے تھے کہ مجھے چیزوں کی حیت کا علم دیجیے، مطلب اندر کا علم چیزوں کی. اوپر کی چیزیں سب دکھتی ہیں. جو حدیث قدسی میں نے شاید پیش بھی کی ہو پہلے کبھی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آدمی جو مومن جو انسان جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فرضوں کے بعد پھر نوافل سے اتنے قریب اللہ کے ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے، اللہ اس کا دماغ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. اب اللہ اگر پل بھر کے لیے بھی کسی کی آنکھ بن جائے اس سے کچھ چھپا رہے گا کائنات کا؟ تو وہ حکمت ہے اصل میں جو اللہ دیتا ہے، کیونکہ یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کو. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ایک صحابی نے آ کے کہ حضور سب سے زیادہ ہوشیار اور دانشمند کون انسان ہے؟ حضور نے کہا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور پھر اس کی تیاری بھی کرتا ہو، وہ ہے اصل میں. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی حدیث پاک میں حضور نے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت بھی وہ کما لیتے ہیں. تو دانشمند انسان وہ ہے جو زہد اختیار کرے. زہد اختیار کرنے سے یہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگ زہد اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں حکمت پیوست کر دیتا ہے اور ان کی زبان سے حکمت جاری کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو اگر آپ کو واقعی حکمت کا شوق ہے جو خیر کثیر ہے، آپ کے لیے پوری مطلب دنیاوی زندگی میں بھی خیر ہی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہوگی. تو جو لوگ بھی آپ کو عام سے دکھتے ہیں
لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اگر انہیں خیر کثیر مل جائے، حکمت مل جائے، تو ان کی زبان سے اللہ حق جاری کرتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کو لگتا ہے، وہ بات بھی کہتے ہیں، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اس بات۔ بالکل مجاز صاحب، یہ دیکھیں کہ حکمت جو ہے مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں ملے اسے حاصل کرو، پالو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کوئی بات کہہ رہا ہے اور پتے کی بات کہہ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ہماری انا پر حرف آتا ہے، حتک ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے سے ہم سیکھیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حکمت کے لیے اللہ نے نہ کوئی عمر رکھی ہے، نہ جنس کی کوئی قید ہے، نہ زمان و مکان کی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو آج سے پہلے 1450 سال پہلے جب رسول پاک نے بیان کیا قرآن پاک میں ہے، ان کی افادیت، ان کی معنویت، ان کا ریلیونس آج بھی برقرار ہے۔ تو اگر کوئی اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ گمشدہ خزانہ ہے، اسے پائیں تو کیسے پائیں؟ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے جیسے کوئی صحیح بات بتا رہا ہے تو اسے مان لینے میں کیا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل۔ آپ کو جب آپ خود ہی حدیث پاک پیش کر رہی ہیں کہ گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو، مومن کو حکم ہے، تو اس میں تو عمر کی قید ختم ہو گئی۔ اصل میں اگر کسی کو حکمت کا شوق ہو، پانے کا، دانائی کا، دانشمندی کا، ہوشیاری کا، تو وہ حضور کی حدیثیں پڑھے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ یہی بات کہی ہے۔ حضور جہاں جہاں حکمت کو کہا ہے نا کہ ہم نے اپنی آیتیں اتاری اور حکمت کی باتیں اتاری، وہاں تمام علماء دین کا متفق ہے، یہ مطلب بالکل طے ہے معاملہ کہ یہ حدیثوں کے بارے میں کہا اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف وہی جو ہے وہ قرآن کی نہیں آتی تھی، بلکہ حدیث قدسی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، کیونکہ قرآن ہی یہ بات کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو ہم انہیں حکم دیتے ہیں، جو ہم کہنے کو کہتے ہیں، وہی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ان کی زبان سے جاری ہوئی ہیں، تو وہ ساری حکمت کی باتیں ہیں، کیونکہ انہیں سب سے بڑے حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ہمیں حکمت سکھا کے جائیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، تو اب جو ان کی 63 سال کی زندگی میں جتنی بھی باتیں ہیں، ان کے جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی قول ہیں، جتنے بھی حکم ہیں، جتنی بھی ہمارے تزکیہ کرنے کی چیزیں ہیں، وہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ اگر کسی کو واقعی حکیم بننے کا شوق ہو اور حکمت کی باتیں سیکھنی ہو، آپ یہ دیکھیں نا کتنا پسند ہے اللہ کو حکمت کا معاملہ، کہ جو حکیم لقمان کا آپ ذکر کر رہی ہیں، پوری قرآن کی سورت اتار دی، آپ اس سورت کو پڑھیں، ان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، ایسی حسین نصیحتیں ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس سے بڑی وراثت کیا دے کے جا سکتا ہے، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اپنے بیٹے کو۔ کبھی موقع ہوا پورا پروگرام انشاءاللہ انہی نصیحتوں پہ کروں گا، اور کیا کیا اس میں انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور کس طرح سے پوری زندگی گزارنے کا ایک مومن کو پورا چارٹ دے دیا کہ اس طرح زندگی گزارو اپنے بیٹے کے ذریعے۔ تو اللہ نے رسول کے ذریعے جو جو چیزیں بتائی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کیسی دی تھی۔ جنگ احد کے آپ کو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ایک درے پہ کھڑا کر دیا، یہاں سے اندیشہ تھا، یہ تھی دور اندیشی، آنے والے آفت کا اندازہ۔ اس درے سے صحابہ ہٹے، جو جیت تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ جنگ بدر کا جو میدان چننا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ایک نتیجہ تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور کی حکمت کے بے انتہا معاملے ایسے ہیں کہ حضور سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ حضور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز ہے۔ کسی اور نے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کی خدمت۔ مطلب الگ ایک ہی سوال کے الگ الگ جواب، سامنے والے کی صلاحیت، سامنے والے کا مزاج، سامنے والے کا ماحول، سامنے والے کی عادت، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوتی تھی۔ اب یہ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا، سامنے والے کے حساب سے جواب دینا اور مطمئن جواب دینا، چھوٹا جواب دینا، یہ ساری حکمت کی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ تفکر اور تدبر دونوں کا ذکر ملتا ہے مجاز صاحب۔ حکمت کے لیے، دانائی کے لیے انسان کو تھوڑا خاموش رہنا، غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے انسان کو تنہائی بھی ضروری ہے اور خاموشی بھی ضروری ہے۔ تو خاموشی میں کس طرح عافیت ہے اور خاموشی میں کیا حکمت ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ جو خاموش رہا اسے بولنا آ گیا، تو خاموشی کچھ کہتی ہے؟ بالکل کہتی ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے نا، آپ یہ دیکھیں سب سے کم کون بولا ہے پوری کائنات میں؟ اللہ میاں۔ سب سے بڑا حکیم بھی وہی ہے، حکمت دینے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ تو آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا ہے کہ خاموشی اپنے آپ میں ایک حکمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے جوڑ لگانا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اللہ کی سنتوں پہ چلیں۔ اللہ کائنات میں کتنا بولا ہے آپ دیکھ لیں۔ قرآن ہی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں بات کی،
ورنہ خاموش ہے، دیکھتا رہتا ہے سارا کچھ. تو آپ جتنا خاموش ہو جائیں گے آپ اتنے بڑے حکیم ہو جائیں گے، چیزوں کو سمجھنے لگیں گے، غور و فکر آپ کے اندر آ جائے گا. اصل میں بولنے والا جو بہت زیادہ بولنے والا انسان ہے وہ غور و فکر نہیں کر پاتا. تو اپنی تنہائی میں خاموشی کے ساتھ آدمی پڑھا رہے اور سوچتا رہے اس یونیورس کے بارے میں، اپنے اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اس نے کس طرح سے کیسی کیسی چیزیں بنا دی، یونیورس میں کیسی کیسی ڈسکوریز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں. تو اللہ کی شکر گزاری اس کے دل میں آئے گی، تھینکفل فیلنگ کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہوا دی، ایسی کائنات دی، ایسی روشنی دی، ایسا سورج دیا، ایسا کھانا، اس کی دی ہوئی زندگی. اصل میں تو اس کی دی ہوئی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لیے حکمت کا مظہر ہے. تو ہم اگر خاموش رہیں گے، کم بولیں گے، تو لازمی بات ہے کہ ہم غور و فکر کی طرف جائیں گے اور اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے گا. بالکل. مجاز صاحب راشدہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی. جی راشدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ راشدہ صاحبہ ہم سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں ہلو آپ لوگوں. ہلو جی بہن سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. جی ہاں میرے 3 سوال ہیں مولوی صاحب سے. ہاں پہلا سوال. پہلا سوال تو یہ ہے، ہماری مامی کا مطلب بچے دانی کا آپریشن ہوا ہے تو ان کو پیشاب اتنا لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے پیشاب سے، بہت پیشاب آتا ہے ان کو. دوسرا سوال. بچے کو ان کا مانگو. دل بھی دکھتا ہے، ہاتھ پیر بھی بہت دکھتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے مطلب ہے نا سینے کے اندر جو کالے دھبے آ جاتے ہیں نا، وہ دھبوں کے بارے میں کوئی دوا دونوں اس کے لیے پوچھنا ہو. اور ایک دمے کے بارے پوچھنا ہے مولوی صاحب. دمے سانس چلتا ہے بہت، میرے شوہر کا سوال بہت چلتا ہے. سینے پہ جو دھبے ہیں ان میں خارش تو نہیں ہے؟ جواب دے دو. راشدہ صاحبہ مجاز صاحب آپ سے کچھ دریافت کر رہے ہیں، غور سے سنیے ذرا. بہن سینے پہ جو دھبے ہیں ان میں آپ کو کھاج تو نہیں آتی؟ مطلب ٹی وی کی بیماری بتائیے. اچھا وہ تو ٹھیک میں. دوسرے وہ جو پیشاب کا مسئلہ ہے وہ ماں کا ہے یا بچے کا ہے؟ ماں کا. جی ماں کو زیادہ پیشاب ہوتا ہے؟ ماں کو آتا ہے. جی ایک کالر ہے حیدرآباد سے. جی بہن اپنا نام بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی السلام علیکم. جی میں سیدہ مجیب النساء حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیدہ صاحبہ فرمائیے. جی جی آپ کا پروگرام ہمارے گھر میں بہت سب پسند کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ میرے بچے وغیرہ سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بتائیں کیا سوال ہے؟ جی جی میں آپ کے پروگرام راہ نجات کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی کہیے. جی جی یہ راہ نجات پروگرام جی سلام کا وہ باغ ہے جس کو ہم سب کا سلام ہے. باغوں میں باغ ہے، مجاز صاحب ساری خوبیوں کے باغ ہے. کیا بات ہے مجاز صاحب. جی بہن. آپ کی ہر پتی قیمتی ہے، آپ کی ہر بات پیش قیمتی ہے. آپ بات کہے دعا بن جائے، آپ بات کہے دوا بن جائے، آپ بات کہے شفا بن جائے. لاکھوں آنکھ اٹھتے ہیں آپ کی دعاؤں کے لیے. آپ لگے ہیں آپ کی خدمت خلق کے لیے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. ذرا نوازی کا مجاز صاحب کی طرف سے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مجاز صاحب یہ جو سوالات ہمارے پاس ہیں بہن نے لکھوائے ہیں کہ وہ بار بار ان کو پیشاب آتا ہے. جی اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ انار کا چھلکا بازار میں مل جائے گا، جو پنساری ہوتے ہیں دیسی دوائی والے ان کے ہاں، اسے پسوا کے رکھ لیں اور 1 چمچ انار کا چھلکا پسا ہوا رات کو سوتے ہوئے لے لیں پانی سے، سادہ پانی سے. اور 5 دانے پستہ کے، سادہ پستہ جو حلوائی ڈالتے ہیں برفی میں، سادہ پستہ 5 دانے رات کو سوتے ہوئے کھا لیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح اور سبحان اللہ 3 تسبیح. انشاءاللہ تعالیٰ پیشاب ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاتھ پیروں میں تکلیف ہے؟ اس کے لیے کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. اور سینے میں بھی دھبے بتا رہی تھی، پھیپڑوں میں دھبے سے مراد ہے ٹی بی کا. اس کے لیے 3 کاجو کھایا کریں اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام. اور اگر انہیں کھانسی ہوتی ہو تو شہد میں زیتون کا تیل آدھا چمچ ملا لیا کریں. 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل، 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام لیں. اور اپنے برتن کچھ دنوں کے لیے الگ کر لیں اگر ٹی بی ڈائگنوز کی ہو ڈاکٹر نے. انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے یہ عمل کر لیں جو میں نے دوائی بتائی ہے. انشاءاللہ ٹی بی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگلے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. دمے کے بارے میں بھی مجاز صاحب ضرور بتائیں گے. شاہین سے بات کر رہے ہیں، لکھنؤ سے ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہین بتائیے کیا سوال ہے؟
शाहीन, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो। जी भाई। हाँ, महमूद अली बोल रहे हैं, शाहीन के शोहर। जी भाई, इस्तकबाल है आपका महमूद भाई, फरमाइए क्या सवाल है? हम हकीम साहब से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, हम ये पूछ रहे हैं हकीम साहब से कि हमें शुगर हो गया है, कोई ऐसी दवा बता दें जो हम ठीक हो जाए और वैसी दवा ना खानी पड़ेंगे। ठीक है। जी 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 शुगर के लिए मैंने कल भी नुस्खा बताया था, आप साथ नाज़रीन नोट कर लें और अपने तमाम रिश्तेदारों में नुस्खा बताएं जिन जिनको शुगर है। 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम कलौंजी 5 गिलास पानी में खूब अच्छे से पकाए। पक के जब वो 4 गिलास रह जाए तो कांच की बोतल में भर लें। उसे बचे हुए सामान को दोबारा पकाए 3 गिलास पानी में। जब पक के 2 गिलास रह जाए तो उसे भी उसी बोतल में भर लें, दूसरी बोतल में। और 1 कप रोज सुबह को निहार मुंह उठते ही पी लिया करें 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद 1 दिन छोड़ के पिए। ये 1 महीने चलेगा, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल आ जाएगी। 1 महीने के बाद जब आप चेक करें शुगर नॉर्मल हो तो 2 चने के बराबर एलवा सुबह को निहार मुंह खा लिया करें रोज। वो कड़वा होता है, हलक में रखते ही पानी पी लिया करें। इंशाल्लाह शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बाजार की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। मिठाई और फलों का परहेज है। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, और रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन वाली जो आयत है सूरह बनी इसराइल की 80 नंबर आयत, ये 41 बार पढ़ें। इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगी बिल्कुल। बिजनौर से शमा, फरमाइए बहन क्या सवाल है आपका? शमा साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं मौलाना साहब से बात करनी थी। सुन रहे हैं जी, आपको, बताइए सवाल मुझे। बताइए। हमारे ना एकदम रात को ना हमारे सोते सोते ऐसा हुआ, हमें सर्दी बहुत चल रही है और सर्दी हो गया, ऐसा लगता है जैसे हाथ भारी हो गया ऐसे ना। ठीक है, ये क्या कैफियत है मुझे? हाँ, वो ठंड का भी असर है, जैसे मौसम रात वगैरह में ज्यादा ठंडा हो जाता है। इन्हें सर्दी चाहिए, चलती है और हाथ पैर भारी हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमें घबराहट हो रही है। वो बता रहा हूँ। और जी, एक से पहले कि अगले कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें, आपको याद दिला दी कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इंशाल्लाह नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब डॉक्टर असलम खान साहब आपसे रूबरू होंगे बहुत सारी मालूमात का खजाना लेकर। तो प्रोग्राम देखते रहें। 2 कॉलर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं। नजर भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, शगुफ्ता साहब थोड़ा सा इंतजार। जी नजर भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपसे दुआ की दरखास्त है एक तो, और मेरे 3 सवाल हैं, जरा थोड़ा ध्यान सुनिएगा भाजी जरा। हाँ, एक पहला सवाल तो ये कि मेरी तबीयत जो अब करीब 1 महीने से सांस में फूलने लगा है, मतलब खांसी रहती है सुबह, जब मैं उठता हूँ सुबह मुझे खांसी रहती है। ठीक है, दूसरा? हाँ, सुबह मुझे उठता हूँ खांसी रहती है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनका जो घुटनों का जो राला है वो उतारे हैं, वो हमारी साथ है, उनके जो घुटनों का राला खत्म हो चुका है। ये दूसरा सवाल समझ में नहीं हाँ हाँ, आया। मुझे मालूम है, घुटनों का राला खत्म हो गया। अच्छा, शुगर ठीक तो नहीं है उन्हें? उन्हें शुगर तो उन्हें नहीं है? शुगर तो नहीं है भाई। और एक सवाल और ये है कि हमारे रिश्तेदार है, उनके जो बदन तो सुन रहने लगा, बड़ी बुरी है, काफी सुन रहने लगा है, क्या रहने लगा? नहीं है। सुन रहता है। सुन, वो जिन्हें घुटनों पे तकलीफ है उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है जी, शुगर नहीं है उनको। ठीक, जिन्हें सुन रहता है उन्हें? दोनों पेशेंट की बात बता दीजिए। जिनका जिस्म सुन रहता है उन्हें भी शुगर है? हाँ। नहीं, शुगर उनको भी नहीं है, उनको भी नहीं है। और तो एक और थोड़ी मेरी बालदा की कोई ऐसे कोई थोड़ी ज़ईफ है, उनकी भी थोड़ा बुखार रहता है, उनके लिए कोई ताकत की कोई चीज बता दें। ठीक, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। शगुफ्ता साहबा, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मौलाना साहब से मुझे ये पूछना था कि पिछले प्रोग्राम में उन्होंने ये बताया था कि पनीर और अखरोट खाना बीमारी है, तो इसके बारे में आप बता दें क्या? जी भैया सर, वो तो एक हदीस पाक है। पनीर और अखरोट जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन एक साथ खाने में ये एक की गर्मी और एक की सर्दी को खत्म करते हैं, ये बात कही थी। तो हदीस पाक है, दोनों मिला के खाना चाहिए। मैंने ये बात की थी, मना नहीं किया था, बल्कि हुजूर की हदीस पाक है कि इस तरह से इन्हें मिला के खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे की जो अंदर कमी होती है उसे दूर करते हैं। जी, दमे के लिए क्या करें मुझे सर? दमे के लिए इन्हें चाहिए कि 1 चम्मच तो जैतून का तेल सुबह शाम पिए और 3-4 काश अदरक की खा के ऊपर से शहद चाट लिया करें। और कस्तिशी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और नाक में सरसों का तेल डाला करें 1 बूंद सुबह शाम। इंशाल्लाह दमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठंडा, खट्टा और तला बंद रखें कुछ दिन। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार,
اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. جی شمع صاحبہ نے جیسے بتایا کہ انہیں ٹھنڈ لگتی ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں تکلیف بھی ہے. جی ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی کا سفوف بنا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. رات کو سوتے ہوئے شہد میں دودھ ملا کے لیا کریں، ایسا مزاج ہو 1.5 چمچ یا 2 چمچ شہد ملا کے دودھ میں، اور 5 منقع کھائے صبح شام کم سے کم 15 دن. اور اگر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے تو 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھا لیا کریں. 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور 100 بار ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ گھبراہٹ بھی، بے چینی بھی، ہاتھ کا پیروں کی دکھن سب ختم ہو جائے گی. 5 نماز کی پابندی کے ساتھ یہ کام کریں گے. جی عشرت فاطمہ سلطان پور سے، بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے کو ابھی سینے میں درد اٹھی تھی، بہت زیادہ درد ہوئی، لے کے بھاگ گئے وہاں اسپتال میں، تو اس کا سینہ بتا رہے ہیں، وہ پھیپھڑا بتا رہے اس کا کٹ گیا ہے. اور دوسرا ایک سوال میرا بتا رہے اس کا کٹ گیا ہے. اور دوسرا ایک سوال میرا خواب کا ہے، اس کے لیجیے. ہلو جی خواب بتائیے. ہاں، خواب ہم نے دیکھا رات میں کہ میرے شوہر اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کسی کے لیے ایڈمٹ ہیں، اور جینا چڑھا پورا. چڑھنے کے بعد جب وہ دوسرا جینا چڑھنے جا رہے ہیں، جینا بالکل چھوٹا سا پتلا ہو گیا، اس پہ ہم چڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اور پھر میرا پیر ایک دم سن ہو گیا. پھر آئے، ہم کو گود میں اٹھا کے لے گئے اور بس وہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. پھر بچے کو خون تو نہیں آیا منہ سے کھانسی کے ساتھ؟ بچے کی کیفیت جاننا چاہ رہے ہیں مجاز صاحب کہ جب آپ نے اس کو کھانسی تھی، بس اچانک درد اٹھی اس کی درد بہت جب زیادہ. اٹھا خون تو نہیں آیا منہ سے؟ جب درد اٹھا تھا تو اسے خون تو نہیں آیا تھا منہ سے؟ یا بخار؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. صرف اتنا درد تھا، اتنا درد تھا. آکسیجن لگا کے تو ہم لوگ لکھنؤ لے کے گئے ہیں، اور اس کے آکسیجن بہت یعنی کہ صاف نہیں سما رہی تھی. جب وہاں گئے ایکس رے ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کا پھیپھڑا جو ہے کٹ گیا ہے. میں بتاتا ہوں. تھوڑا سا انتظار. شہناز صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بہن سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، میرے چھوٹا بھائی ہیں، ان کی ساس ہے، تو ان کو نا مائیگرین ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہے. میں بتاتا ہوں. جی مجاز صاحب. مائیگرین کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں. 5 انجیر صبح کو نہار منہ اور کلونجی کا اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے 1 بوند ناک میں ڈالا کریں صبح شام، دن میں 2 یا 3 بار. تھوڑی سی مرچیں لگتی ہیں، لیکن اگر تکیہ نکال کے سیدھے لیٹ کے ڈالیں گے تو سیدھا دماغ میں جائے گا. انشاءاللہ تمام درد سر کا ختم ہو جائے گا. اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. 15 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ مائیگرین ختم ہو جائے گا. جی یہ پھیپھڑا کس وجہ سے کٹا مجاز صاحب؟ وہ کئی بار ایسی کوئی تلی ہوئی چیز یا بہت زیادہ تیز مسالوں کی چیزوں سے بھی نقصان ہو جاتا ہے پھیپھڑے کو، اور جو آب و ہوا جس طرح کی آج کل بہت زیادہ پولوشن ہے اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم بچے کو دیں. 5 سفید کاجو، سادے کاجو 5 دانے روز دیں. 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، اور آدھا چمچ زیتون کا تیل صبح شام. سانس بھی نہیں چڑھے گا انشاءاللہ اور درد بھی نہیں ہوگا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. جی بھائی نے جو کچھ سوال کیے تھے، پہلے تو کھانسی، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی انہیں کھانسی محسوس. ہاں انہیں چاہیے کہ اجوائن پیس کے رکھ لیں. اب پیسی ہوئی آدھا چمچ اجوائن میں تھوڑا سا نمک ملا کے اور اسے آدھے چمچ شہد کے ساتھ ملا کے چاٹیں اس سفوف کو. انشاءاللہ 10 دن کے اندر ان کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. آدھا چمچ زیتون کا تیل پیئے صبح شام، کیونکہ سانس بھی چڑھتا ہے بتا رہے تھے. 1 چمچ شہد پیئے گرم پانی میں صبح شام، اور کستے شیری پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کستے شیری دن میں 3 بار کم سے کم کھانے کے بعد لیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار. جی گھٹنوں میں جو رالا ختم ہو گیا اس کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے پینا ہے. 3 انجیر دن میں نہار منہ کسی بھی وقت، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں. 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم صبح اور شام. ایک آخری چیز نوٹ کریں، 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پیئیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھ کے ایک ہاتھ پہ پھونک ماریں، سیدھے ہاتھ پہ الٹے گھٹنے پھیر لیں، الٹے ہاتھ پہ پھونک ماریں، سیدھے گھٹنے پھیر لیں. صبح شام 300 بار پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ گھٹنوں میں درد ختم ہو جائے، رالا بن جائے گا دوبارہ. جی بقیہ سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار. بھائی انور بھائی سے بات کر رہے ہیں، یہ مجاز صاحب کے شہر سے بول رہے ہیں. جی سہارنپور سے بول رہے ہیں، فرمائیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویسے تو یہ راہ نجات پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے ایسے ہی. باقی ایک بار انہوں نے بتایا تھا کہ میتھی اور کلونجی کو کوٹ کے باریک کر لیں. جی تو
جی تو وہ میتھی کلونجی کوٹ کے باریک کر لی, اس میں ہینگ بتلایا تھا انہوں نے 5 گرام وہ بھی ڈال دیا. تو ڈاکٹر اسلم صاحب نے بتلایا تھا کہ میتھی اگر یہ کلونجی اگر کوٹ کے کھاتے ہیں تو وہ مطلب ایک لسنے والی شکایت آتی ہے, تو اسے کوٹے یا ثابت لینے کس طرح کرے یہ پوچھنا تھا. جی کیا کریں راجا؟ کلونجی کو اور میتھی بیج انہیں میں نے بتایا تھا کہ انہیں پیس لیں برابر مقدار میں, اور اس میں تھوڑی سی ہینگ ملا کے اور اسے 3 صفوف بنا لیں. یہ گیس کے لیے مفید چیز ہے. کلونجی کا الگ الگ استعمال ہے, جو ڈاکٹر اسلم صاحب نے ثابت بتائی ہوگی اس کی الگ حکمتیں ہیں. کسی بھی چیز کے لیے ثابت کلونجی اگر بلڈ پریشر والے کھائیں گے تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. یہ پیس کے اگر کھائیں گے تو اس کا جو بلڈ پریشر بڑھانے کی وہ اس کے اندر صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ پیس کے کھائیں جس طرح میں بتا رہا ہوں. اگر آپ کو گیس بنتی ہے, آپ نے شاید گیس کے لیے میرے سے پوچھا ہوگا یا وزن کم کرنے کے لیے, یہ دونوں چیزوں میں اس طرح کام کرتی ہے کہ پیسی ہوئی کلونجی اور پیسی ہوئی میتھی بیج اور اس میں تھوڑی سی ہینگ ملا لیں. 100 گرام یہ لے لیں اور 10 گرام ہینگ لے لیں, صفوف بنا کے رکھیں. آدھا چمچ گرم پانی سے صبح شام کھا لیں. فالتو کی چربی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, اور گیس بھی نہیں بنے گی. جی سلیم بھائی دلی سے فرمائے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمیں سن پا رہے ہیں سلیم بھائی؟ جی 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 استقبال فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ بناؤ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی, ایک تو آپ کی جو کہنے کا انداز ہے, آپ بہت کچھ دین کے بارے میں جانتی ہیں, آپ دنیا کو دے رہی ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک. آپ ایسے ہی سناتے رہیے. بہت شکریہ بھائی, ذرا نوازی کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجار صاحب سے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے جو ہے نا تھوڑی یادداشت کمزور ہو رہی ہے اور ٹانگوں میں جو ہے نا گھٹنوں میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, یادداشت اور گھٹنوں میں درد دونوں کا مسئلہ ہے مجار صاحب. ہاں, یادداشت کے لیے یہ کریں کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو اور سونف دم کر کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ سونف 3 ٹائم دن میں کم سے کم 4 بار 3 یا 4 بار کھائیں, اور 5 منقع 5 بادام 3 کالی مرچ رات کو سوتے ہوئے کھا لیا کریں. یادداشت انشاءاللہ بہت شارپ ہو جائے گی, 15-20 دن میں انہیں محسوس ہو جائے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, اللہ حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں. اور گھٹنوں کے درد کے لیے میں نے اس سے پہلے سوال کے جواب میں دیا تھا, دوبارہ سے نوٹ کر لیں ناظرین. 3 انجیر نہار منہ, 1 چمچ زیتون کا تیل سوتے ہوئے, اور 1 چمچ شہد اور 2 چمچ سیب کا سرکہ صبح شام گرم پانی میں پی لیں. انشاءاللہ انہی 3 چیزوں سے گھٹنے چل پڑیں گے اور بہت اچھے ہو جائیں گے. رات کو ہلدی کا دودھ اگر سوتے ہوئے پی لیا کریں تو اور زیادہ انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. عصمت صاحبہ ہیں آندھر پردیش سے. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب جی اگر آپ جی نے بیٹی. سلام پیش کیا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میں 10 مہینے پہلے ایک بار فون کیا تھا میرے بچے کی نوکری کے لیے. میرے بچے کو گورنمنٹ نوکری آ گئی, ہمیں بہت خوش ہے. مولانا صاحب کو میرا شکریہ ادا کرنے کے واسطے میں فون کی. ہمارا لینگویج آندھرا کا ہے, آپ کو سمجھنا ہے, نہ اردو کے ہے نہ ہندی کے ہے. ہمیں کوئی بات نہیں بیٹی, ہماری سمجھ میں آ گیا سب. مولانا صاحب میں فرسٹ بار فون کر رہے تھے, بیٹا وعلیکم السلام بیٹا بولے, مجھے بہت اچھا لگا. میرے بابا مجھے بیٹا بلاتے تھا. جی آپ ہماری بیٹی ہے انشاءاللہ, اور اللہ آپ کو مبارک کرے, اس کی نوکری لگ گئی. مولانا صاحب کو اچھی صحت والی زندگی دینا اللہ تعالیٰ, اچھے دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو مولانا صاحب کو پوری کرنا ہوا. میرے طرف سے میں دعا کرتی ہوں. آمین ثم آمین. جی مجاز صاحب بس اللہ پاک دعاؤں انہیں میں یاد مبارک کرے. ہاں بالکل انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا, اور اللہ بھی آگے ان کے لیے بہتری کے فیصلے کرے, میں دعا کروں گا. جی مجاز صاحب ایک خواب کا ذکر کیا تھا بہن نے کہ وہ کچھ جی وہ اصل میں تھوڑا سا خواب ایسا ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ تھوڑا سا صدقہ کریں اور صلاۃ التوبہ پڑھیں, صلاۃ الپناہ وطروں سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اور اللہ کے آگے تھوڑا سا گڑ گڑائیں, اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی کمی ہو, اور گھر میں چیک کریں کہیں قرآن کوئی دبا ہوا نہ ہو کسی چیز کے نیچے, یا کوئی اور ایسا کوئی حرام کام گھر میں نہ ہو رہا ہو, کیونکہ اچھا خواب نہیں ہے. اس کے لیے کچھ انہیں صدقہ کرنا چاہیے. اگر زیادہ حیثیت نہ ہو تو 2-3 مٹھی آٹا ہی الگ کرنا شروع کر دیں. دوسرا کام یہ کریں, تمام ناظرین جنہیں الٹے سیدھے خواب آتے ہیں وہ نوٹ کر لیں. 1 بار درود شریف, 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ, 1 بار آیت الکرسی, اور 3 بار بعد والے تینوں قل
اور آخر میں پھر ایک بار درود شریف نماز والا پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں اور سوتے ہوئے اپنے جسم پہ پھیل لیں، اپنے بچوں کے جسم پہ، انشاءاللہ الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے۔ جی، جسم سن ہو جاتا ہے جیسے بھائی نے بتایا تھا، ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 5 کاجو اور 5 منقع روز انہیں دیں میڈم کو، جو میرے خیال میں ضعیف بتا رہے تھے بہت زیادہ ہے، جی، اور 5 پتی زعفران کی کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے انہیں دیں۔ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی کا صفوف بنا کے رکھیں 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور یا سلام یا اللہ انہیں کہہ دیں کہ 1000 بار روز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے سلامتی اترے گی۔ جی تھوڑا سا انتظار، ایک آخری سوال بھی بھائی آپ کو ضرور شامل کریں گے۔ سلیم بھائی سے بات کر رہے ہیں، جودھ پور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سلیم بھائی، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے بھائی۔ جی جیسے میرا سوال بتاتا ہے کہ یہ فوٹ بچی جو قطر کی غلطی ہے وہ ہمیں راجستھان جودھ پور میں نہیں مل پایا، میں جو مطلب دانت کے لیے بتایا تھا، اور جو دانت کے لیے بتایا تھا کہ کپور اور ناریل کا تیل گرم کر کے لگائیں، لیکن لگانا بعد میں کچھ 2-4 دن بعد میں پورے شریر میں دان دانے سے ہو گئے تھے۔ اور بھوک کے لیے بتایا تھا لسوڑے کے بیچ، وہ ابھی تک بھی ہمیں راجستھان جودھ پور میں نہیں مل پائے۔ ٹھیک ہے، اور میری اہلیہ کے بال بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی دوائی وغیرہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ مجاز صاحب کوٹ مٹی نہیں مل رہی ہے، دوسرے ان کو لسوڑے نہیں مل رہے، تیسرے انہوں نے ناریل اور کافور کا تیل جب مکس کر کے لگایا تو جسم پہ لال لال دانے سے ہو گئے۔ کافور کا تیل نہیں بلکہ کافور خود پیس کے کافور اور ناریل کا تیل میں گرم کرنا ہے، گرم کرنے کے بعد اسے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں، اور روز رات کو ہفتے میں 2 یا 3 بار اس کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر بال اتر رہے ہوں گے وہ بھی بند ہو جائیں گے، اپنی وائف کے لیے بھی یہی کریں، اور اگر سر میں کوئی خشکی ہوگی، دانے ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کافور جو ہے اسے پیس کے اور اس میں گرم کریں پہلے، مطلب ایسے نہیں ملانا بلکہ گرم کرنا ہے، اس کے بعد پھر برتن میں بھر کے رکھ لیں، اور پھر روز گرم نہیں کرنا بلکہ اسے مل لیا کریں، اور صبح کو سادہ ناریل کا تیل ملا کریں سر میں نہانے کے بعد۔ اور لسوڑے اور کوٹ مٹی کے لیے میرے بھائی آپ کو پھر دلی میں کوئی رشتہ داری ہو تو یہاں کھاری باولی میں سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ، تو یہاں آپ اگر یہ چیزیں کسی منگا لیں گے کسی دکاندار سے، اور اس کا فون نمبر بھی تو وہ کوریئر سے ہی بھیج دیتے ہیں اگر آپ زیادہ مقدار میں منگائیں، اور ریٹ بھی ٹھیک ملتے ہیں یہاں پہ دلی میں، ہول سیل کے ریٹ ملتے ہیں۔ کھاری باولی میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ جی، ناریل کے تیل کو جوش دینا ہے مجاز صاحب یا نیم گرم؟ جوش دے کے پھر تو اپنا آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جوش ایک بار دے کر جوش اس میں کافور ڈالنا، اس میں کافور ملا کے اور خوب اچھی طرح جوش دے کے پھر ڈبے میں بھر کے رکھ لیں۔ ہاں بات سمجھ میں آ گئی۔ افشا سے بات کر رہے ہیں، لیگر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے افشا۔ افشا صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ رحمۃ اللہ۔ میرے 3 سوال ہیں اور آپ دھیرے دھیرے سننا، میں نے لکھ رکھے ہیں سب۔ ٹھیک ہے، سنائیے۔ جی میرا یہ کہنا کہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے فون لگایا تھا جب مجاز صاحب بیٹھے تھے پیٹ کے چھالوں کے لیے، تو انہوں نے دہی میں وہ اسبگول کی بھوسی بتائی تھی، اور کل ایک باجی نے پوچھا تھا تو جیتون کا تیل بتایا تھا، تو کیا دونوں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں؟ اور پیٹ میں چھالوں کے ہوتے ہوئے گرم پانی میں شہد اور گرم پانی میں زیرہ وزن کے لیے، اور دودھ ہلدی میں گھٹنوں کے درد کے لیے لے سکتے ہیں، اور قبض اور ایسیڈیٹی کے لیے بھی کچھ بتائیے، دوا اور دوا دونوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ جی مجاز صاحب۔ اصل میں اگر انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ انہیں لوز موشن لگے ہوئے ہوں گے، ہاں، السر میں کئی بار بہت سے لوگوں کو 10 لگ جاتے ہیں، انہیں اسبگول کی بھوسی دہی میں دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے، اور جنہیں تیز درد ہوتا ہے بہت پیٹ میں انہیں زیتون کا تیل دیتے ہیں۔ الگ الگ سچویشن ہوتی ہے میری بہن، السر کی بھی ہر ایک کی سچویشن الگ نہیں ہوتی، وہ ہمیں اسی حساب سے جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر لوز موشن لگے ہوئے تو آپ اسی طرح دہی اور وہ، لیکن اس کے ساتھ میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پیٹ میں چھالوں کے ساتھ ہم شہد گرم پانی میں پی لیں، ہلدی والا دودھ پی لیں، کچھ نہیں پینا بلکہ بہت ہلکا کھانا کھانا ہے 15-20 دن، جب تک یہ آپ دہی لیں گی، اور کھانے سے 15 منٹ پہلے دہی بھی تازی ہونی چاہیے، 1 کٹوری دہی میں 2 چمچ اسبگول کی بھوسی ملا کے کھانے سے 15 منٹ پہلے دونوں ٹائم لینی ہے، اور کوئی چیز بھاری نہیں کھانی میری بہن جب تک یہ طبیعت آپ کی ٹھیک نہ ہو جائے پیٹ کا۔ قبض کے لیے کیا کریں مجاز صاحب؟ قبض کے لیے چھوٹی ہرڑ پیس کے رکھیں، اور اسے تھوڑا سا پہلے دیسی گھی میں تل کے پھر پیسیں، اور آدھا چمچ رات کو گرم پانی سے لے لیا کریں، اور صبح کو اٹھتے ہی 1 چمچ اسبگول کی بھوسی گرم پانی میں گھول کے صبح کو نہان میں پی لیا کریں، سارا دن فریش رہیں گی انشاءاللہ۔ جی بھائی کا ایک سوال، جو والدہ کو بخار محسوس ہوتا ہے، بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، ان کی طاقت کے لیے کچھ بتا دیں۔ ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 5 منقع صبح شام انہیں دینا شروع کر دیں، اور شہد اور دودھ رات کو دیا کریں سوتے ہوئے انہیں، انشاءاللہ بخار بھی باہر آ جائے گا اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار۔ بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے اور تندرستی عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔